نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے سحری کی فضیلت، سحری بند کرنے کا آخری وقت اور اس کے کچھ احکامات ذکر کریں گے۔ سحری کھانا سنت اور باعث برکت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کی ترغیب دی ہے، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سے روزہ رکھنے میں قوت بھی رہتی ہے۔ اگر دل نہ بھی چاہے تب بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے، چاہے پانی ہی پی لے تب بھی کافی ہے، لیکن اگر کسی نے نہار منہ روزہ رکھ لیا تب بھی درست ہے۔ اب آتے ہیں کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سے لوگ لا علمی کا شکار ہیں، اور اس لا علمی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر غلطی میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اس غلطی کی وجہ سے ان کے روزے درست نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اس کی اپنی ہی غلطیوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں اس کے یہ روزے شریعت کی نگاہ میں درست نہیں ہوتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے سے بھی آگاہی حاصل کرے تاکہ وہ غلطی سے بچ سکے۔ اب آتے ہیں کہ سحری کا اصل وقت کون سا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے جب تک کہ سحری کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ختم ہو جائے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ صبح صادق ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو باقاعدہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ: اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کو سیاہ دھاگے سے جبکہ صبح کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی ہے، اور کھانے پینے کی آخری حد بھی بیان فرما دی ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا رات ہی کو درست ہے، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ اور اس میں افراط و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حتیٰ یتبین کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلا دیا گیا کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ہی ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح صادق کے تیقن کو بنایا کہ اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، اور تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کو ختم کرنے والا ہے، خواہ یہ 1 منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جب روزہ پورا ہو جائے، جس کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو پورا کرو، تو جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے تو روزے کو افطار کر دے، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت جلد افطار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد اب شام کے وقت اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ افطار کرو، تو جلدی افطار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک جلدی روزہ افطار کرے گی، البتہ اگر 1 منٹ وقت مقررہ سے پہلے روزہ افطار کیا تو یہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں اگر بھول کے اس نے افطار کیا ہے تو اس پر روزے کی قضا لازم آئے گی، اور اگر جان بوجھ کے اس نے افطار کیا ہے تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ قضا صرف 1 روزہ ہے جبکہ کفارہ مسلسل 2 مہینے کے روزوں کو کہا جاتا ہے۔ افطار کے وقت کی مختلف دعائیں منقول ہیں، مثلا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ایسے ہی ایک دوسری دعا ہے جو اس سے تھوڑی مختصر ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ دعائیں پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، افطار کے درمیان میں بھی، جبکہ آخر میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی منقول ہیں جو افطار کے بعد پڑھی جائیں گی، ذہب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی منقول ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔
تو یہ دوسری 2 دعائیں بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے؟ تو حکم یہ ہے کہ روزہ کھجور سے افطار کیا جائے کہ اس روزے کے اندر برکت ہوتی ہے جو کھجور سے افطار کیا جائے۔ اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کیا جا سکتا ہے کہ کھجور کے اندر برکت ہے اور پانی کے اندر طہارت ہے۔ روزے کو اطمینان کے ساتھ افطار کرے اور اس کے بعد نماز کے لیے جائے۔ ائمہ مساجد کو چاہیے کہ اس موقع کے اوپر نماز کے اندر معمولی سی تاخیر کریں کہ جو 5 منٹ یا 10 منٹ تک ہو، اس کی گنجائش علماء نے دی ہے تاکہ روزہ دار اطمینان کے ساتھ افطاری کریں اور پھر اس کے بعد باجماعت نماز کے اندر شریک ہوں، کیونکہ افطاری اور اسی طرح اس کے بعد باجماعت نماز کا پڑھنا یہ دونوں عبادات ہیں، تو یہ ترتیب سے ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد